السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج عمران خان کو توہین عدالت کے مقدمے میں 1 ہفتے کی مہلت مل گئی۔ بڑی ایک انٹرسٹنگ پوزیشن تھی۔ آج بہت سارے لوگوں کی توجہ اس مقدمے کے اوپر تھی کہ بڑا بینچ ہے، 5 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر منلہ وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، تو کیا چیز سامنے آئے گی۔ لیکن عدالت نے جو جواب جمع کروایا گیا تھا اس کے اوپر تو عدم تسلی کر ہی دی اور کہا کہ آپ آئندہ پیشی کے اوپر اپنا واضح جواب لے کر آئے۔ جو کورٹ کے اندر باتیں ہوئیں اس میں جو جواب جمع کرایا گیا اس کی توقع نہیں تھی۔ توقع تھی آپ ادھر آنے سے پہلے عدلیہ کا وقار بڑھائیں گے، ایک سیاسی جماعت کو قانون اور آئین کی حکمرانی پر یقین رکھنا چاہیے۔ تحریری جواب سے دکھ ہوا، جسٹس عطر منلہ نے کہا۔ عمران خان کی کافی فین فالوئنگ ہے، انہیں ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اس طرح زبان سے نکلی ہوئی بات بھی واپس نہیں آتی۔ عمران خان نے عوامی جلسے میں کہا کہ عدالتیں رات 12 بجے کیوں کھلیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کامنٹ تھا۔ پروگرام میں تھوڑا سا آگے چل کے اپنے جو مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے بھی، کیونکہ عمران خان بارہا یہ دہرا چکے تھے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں، تو اس کے جواب میں جج صاحب نے کہا کہ عدالتیں رات 12 بجے اس لیے کھلیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اور 12 اکتوبر 99 دہرایا جائے۔ یہ بڑی سٹرونگ قسم کی آبزرویشن ہے یا ریمارکس ہیں جو جج صاحب نے دی ہیں۔ 12 اکتوبر 99 ہمارے سامنے وہ دن ہے جب مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا تھا اور اقتدار پر قابض ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کی تھی اور مشرف نے کہا تھا کہ میں نے کاؤنٹر کو کرتے ہوئے نواز شریف کو گرا دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال تھی اس رات، تو یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ بہت ہی خوفناک ایکسپلوسو قسم کی سچویشن ہوگی، کیونکہ اس پہ قیاسرائیاں بھی تھیں اور آدھی رات کو ایک درخواست گزار بھی پہنچ گئے تھے کہ پرائم منسٹر کو روکا جائے کہ آرمی چیف کو ڈسمس کرنے کے حوالے سے کوئی آرڈر یا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں یہ بات ہو رہی ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی کہ سپریم کورٹ کے دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے فیصلوں کا جائزہ لیں، ان فیصلوں کے پابند ہیں۔ یہ بڑا دھانسو قسم کا یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے۔ جمع کرایا گیا جواب عمران خان کے قد کاٹ کے لیڈر کے مطابق نہیں ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی آج ختم ہو سکتی تھی، مگر اس جواب کے باعث ایسا نہیں ہوا۔ شہباز گل پر تشدد دیکھ کر میرے موکل جذباتی ہو گئے تھے، ان کے ریمارکس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، یہ وکیل صاحب نے کہا۔ اس کے جواب میں جج صاحب نے وہ کیسز بھی دہرائے، بہت سارے متی اللہ جان وہیں کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ لمبی فہرست ہے ان جرنلسٹوں کی، اسد طور کا کیس ہے، کئی اور جرنلسٹوں کے کیس ہیں جن کو ابصار عالم کا گولی ماری گئی، پھر محسن بیگ بالکل آخری دنوں کے اندر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو عمران خان وزیر اعظم کے طور پر کیا کرتے رہے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ شہباز گل کے اوپر تشدد، ایٹ لیسٹ میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں، جو بھی اس کے ساتھ زیادتی کرے قابل مذمت ہے، لیکن جن کے ساتھ ان کے اپنے دور میں ہوا تھا، عمران خان کتنی دفعہ اٹھ کر آئے اور کتنی دفعہ مذمت کی اور کتنی دفعہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جنہوں نے یہ ظالمانہ فیل کیا تھا، کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ جو مہمان شخصیات آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، سلمان صاحب معروف ماہر قانون ہیں اور احمد بلال محبوب صاحب ہیں، پل ڈیٹ سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ راجہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ جو جواب جمع کرایا گیا تھا، حامد خان صاحب بڑے قد کاٹ والے بھاری بھرکم وکیل ہیں، لیکن ان کے جواب کو بھی آج عدالت نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، ایک ہفتے کے اندر جواب لے کر آئیے۔ جی، یہ جواب جب کل میں نے پڑھا تو میں سچی بات ہے ششدر رہ گیا تھا، اور بالکل آپ نے درست کہا، حامد خان صاحب بہت منجے ہوئے وکیل ہیں، قد کاٹ کے وکیل ہیں، لیکن میری سمجھ سے یہ جواب بالا تر تھا۔ اس جواب میں عدالت پر تکنیکی نوعیت کے حملے تھے کہ عدالت یہ مقدمہ سنی نہیں سکتی، جج صاحبان کو اس مقدمے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے چونکہ ان کا ذہن بن چکا ہے، رجسٹرار کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ نوٹ پٹ اپ کرتا، سو موٹو کی طاقت نہیں ہے کیونکہ نیچے سے محترمہ جج صاحبہ کی طرف سے کوئی کمپلینٹ یا ریفرنس نہیں آئی۔ یہ تکنیکی نوعیت کے معاملات تھے۔ اس کے علاوہ پھر جواز اور عذر بھی پیش کیا گیا کہ جو کچھ کہا گیا اس کا سیاق و سباق کیا تھا اور کیوں کہا گیا، شدت جذبات کی وجہ کیا تھی۔ یہ تمام وہ معاملات تھے یا تمام یہ ایک لائحہ عمل تھا جس کا مقصد ایک مقدمہ لڑنا اور ایک قانونی جنگ جو ہے وہ برپا کرنا تھا۔ توہین عدالت کے مقدمات میں خاص طور پہ جہاں عدالت نے نوٹس کی بجائے شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہو اور جو الیجڈ کنٹیمنر ہے اس کو بذات خود عدالت میں سمن کیا ہو، طلب کیا ہو، تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ
عدالت کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اگر ایک یہ نظریہ ہے کہ یہاں کنٹیمپٹ ہوئی، میں نادم ہوں، مجھے بھی اب ادراک یا احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ درست نہیں تھا، وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور میں ایک سنسیئر جو ہے معذرت پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ یہ ایک رویہ ہے جو ہمارا ایک عدالتی طریقہ ہے، اور عام طور پہ ضروری نہیں ہر دفعہ، لیکن عام طور پہ اس نوعیت کی معذرت کو قبول کر لیا جاتا ہے اور معاملے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ بلکہ کہا گیا کہ اگر جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں الفاظ واپس لے سکتا ہوں، یعنی کہ الفاظ واپس نہیں لیے، آئندہ پہ یہ بات بھی مؤخر کر دی۔ تو یہ جواب تو بالکل ہی جس زاویے سے بھی دیکھا جائے غیر تسلی بخش تھا، اور عدالت نے ٹھیک اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا ہم سب کی یاد دہانی بھی ہو جائے گی، عمران خان نے کیا کہا پہلے وہ سنواتا ہوں آپ کو، اور پھر میں آج عدالت نے حوالہ بھی دیا کہ دانیال اور طلال کے کیسز میں انہوں نے کیا کہا تھا، دونوں آپ کو سنواتا ہوں۔ پہلے عمران خان نے ابھی کیا کہا وہ دکھائے گا جی۔ میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ اس خاتون کے اوپر کیس جو میجسٹریٹ جس نے ریمانڈ دے دی، اس کو پتا تھا کہ ظلم ہوا، اس کے اوپر پتا تھا، پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیل نہیں دی۔ میجسٹریٹ زیبا، جب آپ کے سامنے ایک آدمی آیا اور تشدد پولیس کر چکی تھی اس پہ، کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اور پھر کہتے ہیں جی کسی کو توہین ہو گئی۔ یہ آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا، اس سے آپ انصاف نہیں کر رہے۔ خاتون میجسٹریٹ کو چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے، اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر۔ باقی جو کنٹیمپٹ کے کیسز ہوئے تھے دانیال اور طلال والا، ان کو بھی اگر ساتھ ملا لیں تو شاید سمجھنا آسان ہو جائے گا، وہ بھی دکھا دیں۔ عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ عرفان صاحب، آج عدالت کے اندر دو آبزرویشن تھیں، آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا۔ ایک میں تو عدالت نے کہا کہ اگر دانیال اور طلال والے فیصلے سامنے رکھیں سپریم کورٹ کے تو ہم ان فیصلوں کے پابند ہیں، لیکن دوسرے میں انہوں نے کہا کہ آپ کا جواب صحیح ہوتا تو آج ہی کیس ختم ہو سکتا تھا۔ تو مجھے تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ ایک ہفتے کا ٹائم دے کے مہلت دی گئی ہے کہ معافی شافی مانگ لیں اور پھر آپ چلے جائیں، لیکن اگر طلال اور دانیال کو مثال رکھیں تو اس میں تو دونوں نااہل ہو گئے تھے۔ اب کون سی چیز جو ہے آپ کو ڈائریکشن نظر آتی ہے کورٹ کی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اعلیٰ عدلیہ کو میں لے رہا ہوں، میں ہائی کورٹ اسلام آباد کو نہیں لے رہا۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہاں پہ مختلف معیار ہیں کنٹیمپٹ کے معاملات میں، اور یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز، نہال ہاشمی اور چودھری صاحب اور ایون یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملات جو ہیں، وہاں پہ یوسف رضا گیلانی کے تو کنٹیمپٹ بنتا ہی نہیں تھا، ان کی تو ایک ایک بات جو تھی وہ آئین کے مطابق تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب وہ گھر گئے اور اس کے بعد جب دوبارہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو نوٹسز ہوئے اور اس پہ جب سپریم کورٹ کی غلطی جو ہے ان کے سامنے عیاں کر دی گئی، تو آصف زرداری صاحب نے بہت بڑا دل دکھایا تھا اس وقت، اور سپریم کورٹ کی فیس سیونگ کر دی تھی۔ وہ ایک چٹھی لکھ کے، اور چٹھی میں لکھا کیا تھا؟ چٹھی میں لکھا تھا کہ صدر پاکستان کے خلاف پروسیڈنگز فوجداری نہ ملک سے باہر ہو سکتی ہیں نہ ملک کے اندر ہو سکتی ہیں۔ تو وہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تھی، لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی ساکھ کو بچانا تھا، اور زرداری صاحب نے اپنی انا کو ختم کر کے ایز پریزیڈنٹ انہوں نے یہ لیوریج دے دیا سپریم کورٹ کو، اور ایک چٹھی لکھ دی جو کہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ سے اس وقت بچ گئی تھی۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے آج جو حالات ہوئے، یہ جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہاں پہ بالکل یہاں ہے کہ ایک ریکنسیلیٹری موڈ تھا کورٹ کا، جو کہ اچھی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹیمپٹ میں ساری دنیا میں کنسنسس اس وقت ریکنسیلیشن کی طرف، یہ ریکنسیلیٹری موڈ کی طرف عدالتیں جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے ریکنسیلیٹری موڈ اس کیس میں کرنا ہے تو خدارہ وہ جو پچھلے 3-4 کیسز ہیں جس کا ذکر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کیا، ان کو بھی ریوزٹ کریں، تاکہ یہ جو ہمارے مختلف جوڈیشل پریسیڈنٹس مختلف سبجیکٹس پہ، جس میں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی شامل ہے، اس میں جو ایک دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو آپ ریوزٹ کریں، تاکہ یہ لیگل کیوس جو ہم نے مچایا ہوا ہے اس کو ونس فار آل ختم کیا جائے، کیونکہ عدالتوں کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے، سپیریئر کورٹس کو، کہ وہ ایک دوہرا معیار رکھیں اس طرح کے معاملات میں، کیونکہ
لا کو آپ نے یکسانیت کے ساتھ اپلائی کرنا ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ آئین کی اس یکسانیت کے جو پرنسپل ہے، پرنسپل آف کنسسٹنسی، اس سے ہرگز مبرہ نہیں ہے۔ تو اگر آئندہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے، تو پھر صرف ایک سیاسی پارٹی کے لیے ریکنسیلیشن پھر نہیں ہوگی، پھر ساری سیاسی پارٹیوں کے جو ایشوز ہیں، پارلیمنٹیرینز کے ایشوز ہیں، سب میں ہمیں ایک یکسانیت نظر آنی چاہیے۔ اچھا، میں یہ بڑا ہی آپ ایک اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ سے استدعا کروں گا کہ اس کے اوپر رائے دیں، کیونکہ پہلے جو کیسز ہو چکے ہیں کیا ان کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کے اوپر نااہلی نہیں ملنی چاہیے، ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے عدالت کے سامنے، اور عدالت کو بہت کھلا دل اور فراخ دلی سے ان کی وہ معافی قبول کر لینی چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن ماضی والے فیصلوں میں یوسف رضا گیلانی، دانیال، طلال، نہال، لمبی فہرست ہے جس میں لوگ گھر چلے گئے، 5 سال کے لیے نااہلی ہو گئی۔ دیکھیے، وہ تو اگر نااہلی کی مدت گزار چکے ہیں تو اب تو انہیں کوئی ریلیف نہیں دی جا سکتی، اور اگر اپیل کرنے کی مدت گزر گئی ہے یا اپیل انہوں نے کی اور ان کی اپیل خارج ہو گئی ہے، تو اب قانوناً تو ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، ان مقدمات میں اگر کوئی قانونی نقطہ طے ہوا تھا تو اس نقطے کو آج اوور رول کیا جا سکتا ہے، آج کی ججمنٹ کے ذریعے کہا جا سکتا ہے کہ قانون کا غلط اظہار ہوا ان فیصلوں میں۔ لیکن دیکھیں، توہین عدالت کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہر معاملہ اپنی نوعیت کا ہوتا ہے، آپ اس میں کوئی ایک یکساں معیار اس لیے نہیں قائم کر سکتے کہ کیا کہا گیا، کیا سیاق و سباق تھا، وہ ہر کیس میں مختلف ہوتا ہے۔ کیا کسی کا جملہ یا کلام کسی ایک سازش کا حصہ تھا، یا ایک چلتی ہوئی روش کا حصہ تھا، عدلیہ پر ایک عمومی حملہ تھا، اس کا وہ بیانیہ حصہ تھا، یا یہ کسی شخص نے ایک بات کہہ دی ایک جوش خطابت میں جو کہ بہت غلط تھی، بہت قابل اعتراض تھی، اور اس پہ اگر وہ آج واقعتاً شرمندہ ہے تو اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جائے گا۔ لیکن شرمندگی کا معیار بھی ہمارے ہاں ہماری عدالتوں نے مقرر کیا ہے کہ شرمندگی کا اظہار، ندامت کا اظہار فوراً ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب عدالت کے سامنے نظر آ جائے کہ میرا جو عذر تھا یا جو عذر میں نے پیش کیا، جو مقدمہ میں نے قائم کرنے کی کوشش کی، وہ تو نہیں چلے گا، اس کو تو نہیں مانا جائے گا، تو اب میں ندامت کا اظہار کر لیتا ہوں۔ عدالتوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا ماضی میں، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ایک بالکل ہم اگر کہیں ایئر ٹائٹ اصول ہے کہ اگر پہلے دن کسی نے معافی نہیں مانگی تو دوسرے دن اس کو معافی مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی یا اس کی معافی قبول نہیں کی جائے گی، ایسا بھی کوئی قانون نہیں ہے۔ عمومی طور پہ عدالتیں بعد میں مانگی گئی معافی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ محمد زبیر صاحب پی ایم ایل ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ محمد زبیر صاحب، عمران خان کے معاملے میں 1 ہفتے کی مہلت ہے۔ آج والا جواب تو عدالت نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن 1 ہفتے کے اندر ان کو دوبارہ جواب دینا ہے، بظاہر ان کو معافی مانگنی اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ایسا ہی طریقہ ہونا چاہیے؟ لیکن طریقہ تو کنفیوز کیا ہماری سپیریئر جوڈیشری نے۔ پچھلے چند سالوں سے جو فیصلے ہیں آج وہی بیٹھ کے ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے فیصلے طلال چودھری، نہال ہاشمی، دانیال عزیز وغیرہ کے حوالے سے وہ نہ کیے ہوتے تو آج میرا خیال ہے ڈسکشن اور فیصلہ کرنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی آسانی ہوتی۔ لیکن یہ مسئلہ اس لیے زیادہ گمبھیر بن گیا کہ پہلے ایسے فیصلے کیے ہوئے جس کی کوئی بیسس نہیں تھی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن کے سربراہ آج اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس وقت ڈھول بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ جی یہ تو صحیح کیا ہے ان کو نااہل کر کے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی یہ کہنے کی کہ یہ اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج بھی جس طرح سے زبیر صاحب، کورٹ کے اندر ایک موقع کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آبزرویشن دی جسٹس عطا بن اللہ صاحب نے کہ عمران خان بار بار جلسوں میں کہتے ہیں کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھول دیں، تو عدالت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیوں کھولی، لیکن عدالت کا کھلنا واضح پیغام تھا کہ 12 اکتوبر 99 دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو 12 اکتوبر 99 ایک خاص صورتحال کا نام تھا جس میں نواز شریف جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، نوٹیفیکیشن وزارت دفاع سے ہوا نہیں تھا، مشرف ہوا میں تھے اور نیچے سے انہوں نے اقتدار پہ آ کے قبضہ کر لیا ان کے ساتھیوں نے، تو یہ کانٹر کو اس کا نام دیتے تھے۔ کیا ایسی کوئی صورتحال 9 اپریل کو بھی تھی؟ میرا نہیں خیال ہے 9 اپریل کو تھی، لیکن ادھر بھی جوڈیشری کا آپ نے چونکہ 12 اکتوبر کا ذکر کیا ہے اور وہ ان کی جو ملٹری انٹرونشن تھی مشرف کی، اس کو بھی کورٹ نے کیا تھا
صرف یہ نہیں کہ جسٹیفائی کیا کہ جی انہوں نے اللیگل قبضہ کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا جو مانگا نہیں گیا تھا کہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں ایک 4 اسٹار جنرل. آپ خود حساب لگائیں. 3 سال دے دیے تھے جسٹس افتخار چودھری صاحب نے. لیکن سر یہاں پہ ایک خاص جسٹس افتخار چودھری نے نہیں، ارشاد خان تھے میرا خیال ہے اس وقت چیف جسٹس، لیکن جو 3 سال افتخار چودھری بھی تھے، اس بینچ کا حصہ تھے افتخار چودھری. جی بینچ کا حصہ تھے. جی ارشاد صاحب شاید چیف جسٹس اس تو 9 اپریل کو میرا نہیں خیال ہے ایسا کوئی صورتحال بن رہی تھی. سر آدھی رات کو ایک درخواست گزار پہنچ گئے تھے. یہ حوالہ ہماری تاریخ کا، یہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس کے اوپر کوئی روشنی ڈال سکیں. آدھی رات کو درخواست گزار پہنچ گئے تھے کہ نوٹیفیکیشن جو اگر پرائم منسٹر کھائے تو اس کو میرا فائڈی کنسیڈر کیا جائے. تو یہ کیا معاملہ کیا تھا؟ کچھ رات ایسا چل رہا تھا سلمان صاحب؟ نہیں مجھے جی علم نہیں ہے. جن وکیل صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ رات پہنچ گئے تھے کوئی پٹیشن لے کے، ان سے میں نے ضرور پوچھا تھا، انہوں نے انکار کیا. وہ کہتے ہیں میں پٹیشن لے کر نہیں گیا تھا، لیکن تمام واقعات کیا تھے میرے علم میں نہیں ہے. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ ہے زبیر صاحب، کیونکہ آپ 12 اکتوبر 99 والے دن سے تو واقف ہوں گے جو کچھ ہوا. 9 اپریل کی رات یہاں بہت چرچا تھا، اور پریزن وین جو تھیں وہ بھی کافی عرصہ پاکستانی سیاست میں ان کا ذکر جاری رہے گا. رات 12 بجے پہنچ گئی تھی، اور درخواست پہنچنے کا بھی عمل جو تھا اس کے اوپر بھی وہ آگے تھی. ایٹ لیسٹ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اوپر وہ کاپیز پہنچ گئی تھی کہ یہ درخواست دائر ہو رہی ہے. کچھ تھا ایسا اس دن، کیا تھا وہ؟ میں بتاؤں کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو کہ میں تو خیر ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا وہاں جب یہ وہ کانفیڈنس موشن کے ہم سب انتظار کر رہے تھے، صبح سے لے کے رات ہو گئی تھی. تو ہمیں تو آپ کے چینل سے ہی کچھ خبریں مل رہی تھی کہ جی پریزن وینز آ گئی ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ موومنٹ ہے. فرینکلی آئی ٹیل یو کہ اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے درست ہوں جو ہم نے سنی ہیں، اور بہت سی چیزیں نہیں ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے ایسی چیز پبلک میں کہہ سکتا ہوں کہ آن دا بیسس آف انفارمیشن وچ از ناٹ سالڈ اور ٹرو. احمد بلال محبوب صاحب سے پوچھتے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب، کیا یہ 9-10 اپریل کو کوئی ایسی صورتحال تھی کہ پرائم منسٹر کو نوٹیفیکیشن کرنے والے ہوں، آرمی چیف کے حوالے سے کوئی آرمی چیف کی جانب سے یا پنڈی کی جانب سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو کہ جس کو ہم 12 اکتوبر کے ساتھ قریب ترین کر سکیں؟ کیونکہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ الفاظ ہیں، اور ان میں بڑا وزن ہوتا ہے جب چیف جسٹس کہہ رہے ہوں کہ ہم دوبارہ 12 اکتوبر 99 نہیں ہونے دیں گے. ہمارے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی، لیکن غالباً وہ یہ ریفر کر رہے ہوں کہ جو ایکشن اس وقت لے چکے تھے عمران خان صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کسی طریقے سے سبورٹ کرنے کے لیے، وہ بذات خود بھی ایک کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کے مترادف تھا. تو وہ اس کی بات نہ کر رہے ہوں. ضروری نہیں کہ کانسٹیٹیوشن سبورٹ صرف فوج ہی کرتی ہے، یہاں فوج کی طرف سے ہوا ہوتا ہے ماضی میں. ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے اس کیس میں ہوا کہ اس میں عمران خان صاحب نے، اسپیکر صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا، کیونکہ ایک واضح ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پروویژن کو انہوں نے غلط کیا اور اسمبلی کو تحلیل کیا. تو غالباً اس کو وہ ریفر کر رہے ہوں گے. سر نہیں، وہ تو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے پہلے ہی پینڈنگ تھا، اور سپریم کورٹ ایک کلیئر کٹ ڈیڈ لائن دے چکی تھی کہ آپ نے اس مدت میں کر کے آنا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو سیدھا معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا، اور سپریم کورٹ سے جیسے بعد میں فیصلہ آ بھی گیا، بڑا کلیئر کٹ ڈیسیژن تھا، اس میں تو ابہام نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ رات کو ایک سوشل میڈیا پہ ہمیں واٹس ایپ پہ کاپی آ گئی تھی کہ درخواست گزار پہنچ گئے ہیں 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. عمران خان اس کو بار بار جلسوں میں دہراتے رہے کہ عدالت کیوں کھول دیا آدھی رات کو. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ عمران خان کو یا تو ڈاؤٹ تھا یا کوئی ایسی انٹینشن تھی کوئی نوٹیفیکیشن کرنے کی جو بار بار تذکرہ ہوتا ہے، اور آج کورٹ نے اسی کا ذکر کیا ہے. احمد بلال صاحب، میرے خیال میں خدشہ تھا، لیکن کوئی سالڈ چیز تو نظر نہیں آ رہی تھی. یعنی یہ کسی طرف سے کوئی ہو سکتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کوئی اشارہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ تیار رہیں. سر ویسے آپ کو اگر یاد ہوگا کہ 12 اکتوبر 99 کو بھی نواز شریف نوٹیفیکیشن کروا نہیں تھے سکے. چودھری نثار علی کے بھائی تھے جنرل افتخار، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں تھا کیا جنرل ضیاء الدین بٹ کا، اسی لیے تو سارا کچھ کولیپس کر گیا تھا. یہ بڑی عجیب و غریب پاکستان کی صورتحال ہے. اس وقت بھی نوٹیفیکیشن نہیں تھا ہوا. جی، اور میرا خیال ہے اس وقت بھی اگر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا تو غیر ممکن ہے کہ اس کو بھی اسی طرح ناکام کر دیا جاتا. لیکن یہ آپ چیف جسٹس صاحب نے اگر اشارہ کیا ہے تو اب یہ بات کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا تھا اور کیا اس کا امکان تھا. ہم لوگ جو عام لوگ ہیں بیچارے، جن کے پاس تو معلومات آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے آتی ہے، ہمیں کیا پتا، کوئی ہمیں تو بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی.
बहरहाल उस दिन कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकूंगा क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें ये सही है, अपनी आंखों से सारे इवेंट्स को विटनेस उस तरीके से नहीं किया कि किसने नोटिफिकेशन किया और किसने रोका, लेकिन उस रात सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी। थोड़ा आगे इसको लेके चलते हैं दोबारा। सलमान रकम राजा साहब, अब क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इमरान खान के पास? एक हफ्ते के बाद जाना है, दोबारा बताएं कि मैं इस बयान के ऊपर शर्मिंदा हूँ, या क्या बोलेंगे वो? क्योंकि तरीकाकार जो टिपिकल है वो तो यही है कि शर्मिंदगी का इजहार करके अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं कि मैं माजरत खाऊँ, ये अल्फाज मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन अदालत समझती है तो मैं शर्मसार हूँ। जी सिर्फ एक ही लाए अमल बाकी है। एक तो ये कि जो जवाब दाखिल कराया गया था कल, उसको वापस लें। आज ये भी एक ज़िक्र हुआ कि जिन जज साहिबा के हवाले से गुफ्तगू हुई थी उनसे भी माजरत करें, तहरीरी भी कर सकते हैं, वहाँ जा भी सकते हैं, और इस सब को करने के बाद एक नया जवाब दाखिल करें जो कि जवाब ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी हो, और उसमें ये इरादा करें कि ये आइंदा नहीं होगा ऐसा कुछ, और ये अदालत के सामने रखें कि उन जज साहिबा से भी माजरत कर ली गई है, और अगर वो माजरत कबूल कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अदालत के सामने बात रख दी जाए, और फिर अदालत से ये इस्तदा की जाए कि वो मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए जो नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस, उसको डिस्चार्ज कर दे और उनको इस मामले से बरी कर दे। एक ब्रेक करीब आ गई है। टर्म्स में यही एक ऑप्शन अवेलेबल है जो इमरान खान को रिलीफ दे सकती है, तो अदालत के सामने सरनिगू करना शायद उनकी इज्जत को घटाएगा नहीं, लेकिन अगर ज़िद करेंगे तो मामला टेढ़ा भी हो सकता है। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं, उन्होंने भी इस मसले के ऊपर एक बड़ी पावरफुल किस्म की स्टेटमेंट दी है। दिखाएगा वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं कुछ हलकों के। जब कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। संगीन नौइयत के कंटेम्प्ट के मुकदमे में अदालत ने नरम दिली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका फराहम किया कि आप अपने रवैये पे मज़ीद नज़र सानी करें, और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान का ये कहता है कि सबसे सलूक एक जैसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स के जो साबका फैसला जात हैं रिसेंट पास्ट के, मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अदालत आलिया इस्लामाबाद इस मुकदमे का फैसला करते हुए भी उन मुकदमात को सामने रखेगी। एक सिलसिला है जो पिछले एटलीस्ट 4 सालों में, 90 की दहाई में भी हम देखते थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मुकदमात करते थे, लेकिन अब पीटीआई ने कोई जगह नहीं छोड़ी जिसमें कोई मुस्लिम लीगी कोई लीडर उनके काबू आया हो, या ना भी काबू आया हो तो 15 किलो हीरोइन डाल के राना सना को पकड़ लिया था। शायद कुछ आपस में डिस्कस करके कुछ इन सियासी जमातों को बैक चैनल से इंटरेक्शन करे, कुछ रवादारी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अहमद बिलाल साहब। मेरे ख्याल में ऐसे मामलात में अगर एक तसलसल नजर आ रहा हो तो फिर मेरे ख्याल में कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। ये देखिए, कुछ मामलात इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ज़ेर समाअत है और माजी में भी रहे हैं, और माजी में भी इसी तरह से दरगुजर से काम लिया गया है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में कोई तसलसल नजर आ रहा हो तो फिर मेरे ख्याल में कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दरगुजर करना चाहिए और मौका भी फराहम करना चाहिए, लेकिन अगर एक पैटर्न उभरता हुआ नजर आ रहा हो तो फिर ये मजाक बन जाएगा। मैं देखता हूँ इलेक्शन कमीशन के मामले में भी जो रवैया अपनाया गया उसने भी कंटेम्प्ट के नोटिस दे रखे हैं। इसी तरह अदालत के अंदर भी ये मामला चल रहा है, तो अब अदालत को बहरहाल खुद दरखास्तें और मसालियतों की बजाय कुछ कानून का रास्ता भी अपनाना चाहिए ताकि लोगों को कुछ मैजेस्टी ऑफ लॉ का भी अंदाज और एहसास हो। सलमान राजा साहब से भी पूछते हैं। राजा साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि पीटीआई का स्टाइल जो है उसके अंदर ये आंसर शामिल रहा है, मौला जट स्टाइल में आग लगा दो इलेक्शन कमीशन को, ओआईजी नहीं छोड़ूंगा, अब ओए मजिस्ट्रेट भी नहीं छोड़ूंगा, तो ये मामला तो है सही ऐसा, लेकिन ऐसे आगे निज़ाम चल नहीं सकता। क्या करना चाहिए? सज़ा से मिसाल बनाना चाहिए या कोई और भी तरीका होता है?
देखिए, बात तो वाकई ये बहुत एक तरह से वाज़ेह भी है लेकिन मुश्किल भी है। अगर तो खालिस्तन हम कहें कि चूँकि माजी में माफ़ी कबूल नहीं की गई इसलिए अब भी माफ़ी कबूल ना की जाए, तो बात सादा सी लगती है कि तौहीन अदालत का नोटिस हो चुका है, माफ़ी कबूल नहीं करनी चाहिए, लिहाजा सज़ा होनी चाहिए। लेकिन देखिए, तौहीन अदालत में हर मुकदमे का अपना स्याक़ व सबाक़ होता है। अदालत यकीनन ये देखती है कि जो कुछ कहा गया क्या वो किसी मुनज़्ज़म बयानिए का हिस्सा है, अदालत पर हमले का हिस्सा है, या ये कि ये एक मुनफरिद नौइयत का वाक़या है जो एक गुस्से में या जोश में या गलत फहमी में या एक आप कह लीजिए कज फहमी में हो गई बात। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। कानूनन तो ये बात अपनी जगह है, लेकिन इसका असर क्या होगा सियासी निज़ाम पर, हमारी सियासत पर, मुझसे अगर ये सवाल है कि क्या ये मामलात भी अदालत के जहन पर कुछ ना कुछ असर डालते हैं, तो मैं पूरे वसूख से ये नहीं कह सकूँगा कि इन मामलात का कोई असर नहीं होता। इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, उनके नाअहल होने से एक बहुत बड़ी तब्दीली हमारे सियासी मंजरनामे पे आएगी जो तलाल चौधरी या निहाल हाशमी के नाअहल होने से ज़ाहिर है कि नहीं आई थी। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ को बाहर किया गया एक ऐसे फ़ैसले के ज़रिए जिसके हवाले से मैं समझता हूँ बिलूम तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाते हैं। तो हमारा माजी तो कोई बहुत ताबनाक नहीं है इस हवाले से कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए सियासी निज़ाम को तलपट किया गया है। अब क्या आज भी ऐसा होना चाहिए या कोई गुंजाइश है माफ़ी कबूल करने की? माजी में आपको माफ़ी कबूल करने के भी 20 मुकदमात मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी माफ़ी कबूल नहीं हुई। हम 3 मुकदमात का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 20 ऐसे हैं जहाँ माफ़ी कबूल हुई है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को जब हम सामने रखेंगे और अदालत सामने रखेगी, तो जो फ़ैसला होगा वो यकीनन सियासी हरीफों को पसंद नहीं आएगा, एक तरफ के या दूसरी तरफ के, मुझे नहीं पता कि फ़ैसला क्या होगा। लेकिन ये मामला ऐसा है कि माफ़ी कबूल हो भी सकती है और रद्द भी हो सकती है, कुछ वसूख से कहना मुमकिन नहीं है। आधी रात को अदालतें क्यों खोलनी, उसके ऊपर इमरान क्या कहते रहे वो भी देखिएगा। आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? कि इतवार को तो आपने 100 मोटर एक्सीडेंट ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दे, बिल्ले को बिठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता? रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ये वो बयानात थे अहमद बिलाल साहब जो मैं आपको हवाला दे रहा था, और ये बयानात आज कोर्ट ने खुद उठा लिए हैं। आप उस रात के मनाजर को ज़ेहन में रखिए कि कितने अहम होंगे कि ये इतना कुछ बोलना पड़ा और प्रिजन वैन बाहर खड़ी करनी पड़ी। आसान बात नहीं होगी उस रात। जी बिल्कुल, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि जो हालात, जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही थी, उनसे ये तो लगता था कि गैर मामूली एक सूरत हाल पैदा हो रही है। प्रिजन वैन का आ जाना, स्पीकर साहब का चला जाना, स्पीकर साहब का फिर आ जाना, स्पीकर साहब का कुछ मुज़ाकरात में शरीक हो जाना, तो ये गैर मामूली तो बात थी और कुछ न कुछ शायद अप्रीहेंड किया जा रहा था कि इसका खौफ है या खदशा है कि ये होगा। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या हो रहा था ये कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि गैर मामूली बात कुछ पसंद पर्दा हो रही थी। लेकिन इमरान खान साहब फिर बड़े एतमाद के साथ बार बार ये कह रहे हैं कि क्या कोई मैं जुर्म करने वाला था जो आपने ये किया, और फिर उसकी अपीजमेंट में मैं अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकूं तो फिर 3-4 दफा अदालत को रात को 12 बजे और भी खोलना पड़ा, ये बताने के लिए कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं था, वो हम तो आपके हक में भी अदालतें रात को 12 बजे खोल देते हैं। तो ये एक गैर मामूली सी सूरत हाल है। और ये सलमान के राजा साहब जो फरमा रहे थे कि ये एक इमरान खान साहब के मामले में ये गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब ये भी हम सब लोगों के लिए बड़ी फिक्र की बात है कि हम सब ये कहते तो ये है कि कानून सबके लिए बराबर हो, लेकिन हो नहीं सकता, होता भी नहीं है। अदालतें हर मामले को
बड़े लोगों के और जिनसे कुछ खौफ होता है कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, उनके मामलात को मुख्तलिफ तरीके से लेती हैं। तो इस मामले में भी गालबन ये जो मौका दिया गया, इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। अब देखना ये चाहिए कि ये जो मौका दिया जा चुका है, इससे क्या फायदा उठाते हैं इमरान खान साहब का रवैया इस मामले में क्या होता है। लेट्स होप कि वो इससे कोई प्रॉपर फायदा उठा सके और अनक्वालिफाइड किस्म की कोई अपॉलॉजी दे सके। बिल्कुल सही। अहमद बिलाल महबूब साहब और सलमान नकम राजा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक करीब ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अमजद साकिब साहब अखुवत से हमारे साथ है और अखुवत बहुत सारे मुश्किल मौक़ों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है और अभी भी हम दोबारा अखुवत से ऐसे ही एक रोल को देख रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आपको शाबाशी भी हमेशा की तरह, और अभी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन इलाकों में फ्लड ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, वहाँ किस किस्म की ऐसी मदद दरकार है अखुवत को और बाकी आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को आगे बढ़कर आगे आके आपका हाथ बटाना चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी मुश्किल वक्त होता है आप अखुवत की खदमात को अवाम के सामने पेश भी करते हैं, जिससे हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। इस वक्त सर देखें, सबसे पहले रेस्क्यू हुआ, अब रिलीफ का काम हो रहा है। रिलीफ के काम में हमने 30,000 खानदानों को 5,000 या इससे ज़्यादा की रकम प्रोवाइड कर रहे हैं और 14,000 खानदानों को हम पेश कर चुके हैं। बाकी 30,000 जो 16,000 17,000 और होंगे उनको कर जाएगी। इसके अलावा हम खाना पेश कर रहे हैं, दवाइयाँ पेश कर रहे हैं, कुछ टेंट भी हमने किए हैं, कुछ फोम के गद्दे हम फाइट कर रहे हैं। तो ये है 30,000 फैमिलीज को हमने आपका फोकस एरिया कौन सा है, किस इलाके में काम कर रहे हैं? सर हम चारों सूबों में काम कर रहे हैं। हमारे लिए पूरा पाकिस्तान हमारा देश है, तो हम सवात में भी हैं, मतलब केपी में भी, सिंध में भी, जनूबी पंजाब भी, बलूचिस्तान में भी, लेकिन बलूचिस्तान पे हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। आप क्या चाहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम आपको कैश में सपोर्ट करें या इन काइंड सपोर्ट करें? सर कैश में। इन काइंड की सपोर्ट की सर बहुत मुश्किलात हैं, उसकी तकसीम की, उसकी तरसील की, सड़कें टूटी हुई हैं, चीजें टूटी हुई हैं। कैश की सूरत में हम उनको खुद भी कैश जाके दे सकते हैं, हमारे बड़े रिलायबल वॉलंटियर्स और एम्प्लॉयज हैं, या फिर हम इजी पैसा के जरिए से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जरूरतमंद लोगों को, वेरीफाई करते हैं ताकि गलत ना हो, फिर उनको हम दे देते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और चीज की तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये 30,000 खानदान हमने लिए, चला नहीं लेता है, खिदमत देता है। ये रिलीफ का काम तो बड़ी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन असल सर मसला ये है, मैं ड्रीजी खान गया, राजनपुर गया, मैं कल सजावल जा रहा हूँ, मुझे इन लोगों की आंखों में जो खौफ दिखाई देता है ना, वो ये है कि जब ये हम यहाँ से निकल के रिलीफ कैंप से अपने घर जाएंगे तो टूटी हुई छत और खस्ता हाल दीवारें इनकी मुंतजर हैं। तो ये कहते हैं कि मौसम भी सर्द आने वाला है, हमारे पास घर नहीं है। और आप भाई यकीन कीजिए कि ये घर कोई लाखों का नहीं मांगते, वो लाख 1.5 लाख रुपए का घर होता है। ये कहते हैं शतीरें भी बच गई हैं, बाले भी बच गए हैं, लोहे का दरवाजा था, खिड़की थी, वो भी बच गई है, लेकिन छत गिर गई है, दीवारें गिर गई हैं। हमें को लाख 1.5 लाख रुपए दे दे तो हम 1 महीने में खुद से मजदूरी करके अपना घर बनाएंगे। तो हम एक बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन पैकेज कंसीव कर रहे हैं, हम पेश करना चाहते हैं कौम के सामने कि 1 लाख घरानों को हम घर बना के दें और उसके साथ उनको कुछ ऐसा बिला सूद कर्जा दें जिससे वो अपने जानवर खरीद सकें या ज़राअत कर सकें या अपना जो कारोबार उनका। डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब, मेरे पास आज तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप ये 1 लाख घरानों के लिए घर बनाने का प्रोग्राम लेकर मेरे पास दोबारा आइए। मैं इसको अपने ही प्रोग्राम से पूरी तफसील के साथ पाकिस्तानी अवाम के सामने रखूँगा और दरख्वास्त भी करूँगा कि इस प्रोग्राम में सारे आगे बढ़ चढ़ कर आए, एक एक घर अडॉप्ट कर लें या आपकी तंजीम को पैसे दें, जैसे भी उन्हें पसंद हो, और आपकी मदद करें। बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज़ में तासीर है, इंशाअल्लाह ताला ये काम जरूर होगा, इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह होगा। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।